موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ مجھے رزق کی تنگی ہے، اللہ نے میرا رزق کم کر دیا ہے، بٹ ایکچولی میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو ان کے زندگی میں آزماتا ہے اور ان بندوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھ پر رزق کو تنگ کیا ہے، لیکن ایکچولی میں اگر دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ذرا آپ اس موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ پر توجہ فرمائے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، موسیٰ آپ تو کلیم اللہ ہو، آپ تو اللہ کے ساتھ کلام کرتے ہو، اور میری زندگی میں اللہ نے مجھ پر رزق تنگ کیا ہے، آپ میری طرف سے اللہ کو سوال کیجئے، اللہ سے بات کیجئے، آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ اللہ مجھے بہت کم مقدار میں رزق دے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اس بندے کا سوال ہے کہ اللہ نے مجھ پر رزق تنگ کیا ہے، مجھے بہت کم مقدار میں رزق مل رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب واپس ملا کہ موسیٰ، جب اس شخص کو میں نے دنیا میں بھیجا تو اس کے مقدر میں ہی بہت کم رزق لکھا گیا ہے، جو کہ میں اس شخص کو اس کا رزق تھوڑا تھوڑا ہی کر کے دیتا ہوں، تاکہ جب تک یہ انسان اس دنیا میں زندہ ہے اس کو تب تک یہ رزق تھوڑا تھوڑا ملتا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ جواب سن کے اس شخص کے پاس گئے اور اس شخص کو اسی طرح پورا معاملہ بتایا کہ آپ کے مقدر میں پہلے سے ہی کم رزق لکھا گیا ہے، اور آپ جب تک اس دنیا میں زندہ ہو تب تک آپ کو وہ رزق تھوڑا تھوڑا ہی ملتا رہے گا۔ اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سے آپ میرے حق میں یہ مانگیے کہ اللہ مجھے ساری زندگی کا رزق ایک ہی بار میں دے۔ اس بات پر موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور اس شخص کی ضد کی وجہ سے اللہ سے التجا کی موسیٰ علیہ السلام نے، اور اس شخص کو اپنی پورے زندگی کا رزق ایک ہی بار میں ملا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ اب جب اللہ نے اس شخص کو اس کی زندگی کا پورا رزق ایک ہی بار میں دے دیا تو اب یہ شخص اس رزق کا کیا کرے گا۔ لیکن یہ شخص دیندار تھا، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کو ماننے والا تھا۔ اس نے اس اپنے تمام تر رزق کو ایک لنگر کھانے میں تبدیل کیا، اور جو مجبور ضرورت مند انسان تھے ان کو یہ اعلانیہ کے طور پر کھانا کھلانے لگا اپنے لنگر کھانے میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ آخر اس شخص کا یہ لنگر کھانا کب تک چلنے والا ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام ان کے لنگر کھانے سے گزرے تو لنگر کھانا چل رہا تھا، اسی طرح دوسرے بار چلے گئے، تیسرے بار چلے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ اس شخص کے پورے زندگی کا جو رزق تھا وہ اتنا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلاتا رہے اور وہ ختم ہی نہ ہو جائے، اس کر کے موسیٰ علیہ السلام پھر سے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اللہ سے سوال کیا، یا اللہ، جب آپ نے اس شخص کے پورے زندگی کا رزق آپ نے اس کو ایک ہی بار میں دے دیا تو وہ رزق اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ رزق اتنے دیر تک چلنا تھا، یہ کیا ماجرا ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک پیارا سا جواب ملا، اے موسیٰ، یہ میرا قانون ہے کہ جس شخص کو میں رزق دوں اور وہ شخص پھر غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کو کھلائے تو میں اس شخص کو اس کے رزق کے حساب سے دنیا میں 10 گنا زیادہ دیتا ہوں اور آخرت میں اس کو 90 گنا زیادہ دیتا ہوں۔ یعنی ایک طرح سے جب ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے، مال و دولت سے اس کو اللہ نے نوازا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے شریعت کے مطابق اپنے مال و دولت کو استعمال کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ اس کو دنیا و آخرت دونوں جہاں میں 100% بدلہ دیتا ہے۔ لاسٹلی ہمیں اس موضوع سے، اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ جل شانہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور زندگی میں اللہ کی طرف سے جو بھی ملا ہے ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہاں میں فائدہ ملے۔